اور خود اعتمادی کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ اس عظیم مجاہدت کے لیے انہوں نے کمر ہمت باندھ لی ہے. البتہ انہیں نصرت خداوندی اور حتیٰ فتح کا یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ارشاد ہے وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. بے شک دنیا میں بہت سے مسلمان ہیں جو انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے. 3. اگرچہ اس لڑائی میں تمام حلال اور شرعی وسائل من جملہ عالمی حمایت سے استفادہ جائز ہے، لیکن خاص طور پر مغربی حکومتوں اور ظاہری اباد ارشاد ہے وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ پر اعتماد کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ ہر مؤثر اسلامی طاقت کے وجود کے دشمن ہیں. انہیں انسانوں اور اقوام کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ خود مسلم امہ کو پہنچنے والے بیشتر نقصانات اور اس کے خلاف انجام پانے والے جرائم کے ذمہ دار ہیں. اس وقت کئی اسلامی اور عرب ممالک میں جاری قتل عام، جنگ افروزی، بمباری، مسلط خشک سالی میں کون عالمی ادارہ یا جرائم پیشہ طاقت جواب دہ ہے؟ آج دنیا عالمی سطح پر عالمی سطح پر کورونا سے ہونے والے عالی اموات کو تو گن رہی ہے، لیکن کسی نے نہیں پوچھا اور نہ پوچھے گا کہ جن ممالک میں امریکہ اور یورپ نے جنگ کی آگ بھڑکائی ہے وہاں لاکھوں افراد کی شہادت، قید اور گمشدگی کا ذمہ دار کون ہے؟ افغانستان، یمن، لیبیا، عراق، شام اور دیگر ممالک میں بہائے جانے والے خون ناحق کا ذمہ دار کون ہے؟ فلسطین میں جاری ان جرائم، غاصبانہ اور تخریبی اقدامات اور مظالم کا ذمہ دار کون ہے؟ اسلامی ممالک کے دسیوں لاکھ مظلوم مردوں اور خواتین کو کوئی شمار کیوں نہیں کرتا؟ مسلمانوں کے قتل عام پر کوئی مسلمانوں کے قتل عام ہو جانے پر کوئی تعزیت کیوں نہیں دیتا؟ دسیوں لاکھ فلسطینی 70 سال سے اپنے گھر بار سے دور جلا وطنی میں کیوں رہیں؟ مسلمانوں کے قبلِ اول کی کیوں توہین کی جائے؟ نام نہاد اقوام متحدہ اپنے فرائض پر عمل نہیں کر رہی ہے اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں کو موت آ گئی ہے. بچوں اور خواتین کے حقوق کے نعرے کا اطلاق یمن اور فلسطین کے مظلوم بچوں اور خواتین پر نہیں ہوتا. دنیا کے ظالم مغربی طاقتوں اور ان سے وابستہ عالمی اداروں کی یہ حالت ہے. علاقے میں ان کی بعض ہم نوا حکومتوں کی رسوائی اور ضلالت کی حالت ناگفتہ بے ہے. تو غیور اور دیندار مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوپر اپنی داخلی توانائیوں پر تکیہ کرے، اپنا طاقتور ہاتھ آستین سے باہر لائے اور اللہ پر توکل اور اعتماد کر کے رکاوٹوں کو عبور کرے. اہم نقطہ جو عالم اسلام کی سیاسی اور دفاعی شخصیات کی نظر سے پنہاں نہیں رہنا چاہیے، تصادم اور جھڑپوں کو مزاحمتی محاذ کی پشت پر پہنچنے کی امریکہ اور صہیونیوں کی سیاست ہے. شام میں خانہ جنگی شروع کروانا، یمن کی ناکہ بندی اور وہاں شب و روز قتل عام، عراق میں ٹارگٹ کلنگ، تخریبی اقدامات اور داعش کی تشکیل، علاقے کے بعض دیگر ممالک میں ایسے ہی واقعات، یہ سب مزاحمتی محاذ کو الجھا دینے اور صہیونی حکومت کو موقع دینے کے حربے ہیں.
بعض مسلم ممالک کے سیاست دانوں نے نادانستگی میں اور بعض نے دانستہ طور پر دشمن کے ان حربوں کی مدد کی ہے۔ اس کے سدبات کا طریقہ پورے عالم اسلام میں غیور نوجوانوں کی طرف سے پرزور مطالبہ ہے۔ تمام اسلامی ممالک اور خاص طور پر عرب ملکوں میں نوجوانوں کو امام خمینی کی سفارشات کو نظروں سے دور نہیں ہونے دینا چاہیے، جنہوں نے فرمایا ہے کہ جتنا چیخنا ہے امریکہ اور بے شک صہیونی دشمن پر چیخا جائے۔ 5 سیاست عادی سازی علاقے میں صہیونیوں کی موجودگی کو معمول بات بنا دینا ریاستہائے متحدہ کی سب سے بنیادی پالیسی ہے۔ علاقے کی بعض عرب حکومتیں جو امریکہ کے اشارے پر چلتی ہیں اس کی لازمی تمہیدات جیسے اقتصادی روابط قائم کرنے وغیرہ کا کام انجام دے رہی ہیں۔ یہ کوششیں سرے سے بے ثمر اور بے نتیجہ ہیں۔ صہیونی حکومت اس علاقے کے لیے ایک مہلک اضافہ اور سراپا نقصان ہے جو بلا شبہ ختم اور نابود ہو جائے گی، اور ان لوگوں کے ہاتھ صرف ذلت اور بدنامی لگے گی جنہوں نے اپنے تمام وسائل اس استکباری سیاست کے لیے وقف کر دی ہے۔ بعض اپنی اس پشت پست روش کا یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ صہیونی حکومت علاقے کی ایک حقیقت ہے۔ انہیں یہ یاد نہیں کہ مہلک اور ضیاءبار حقیقتوں سے جنگ کرنا اور انہیں ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کورونا ایک حقیقت ہے اور سارے باشعور افراد اس کے خلاف جنگ کو لازمی جانتے ہیں۔ صہیونزم کا دیرینہ وائرس بلا شبہ اب زیادہ نہیں ٹکے گا اور نوجوانوں کی ہمت، قوت ایمانی اور حمیت اس کی بے کنی کر دے گی۔ 6 جو ہمارے پاس ہوگا، ایک موقع پر ہم اس کی نتیجے پر پہنچے کہ فلسطینی مجاہد کے پاس دین، غیرت اور شجاعت موجود ہے اور ان کی واحد مشکل اسلحے کا نہ ہونا ہے۔ ہم نے نصرت و ہدایت خداوندی سے منصوبہ بندی کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین میں طاقت کا توازن بدل گیا اور آج غزہ صہیونی دشمن کی فوجی الغار کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے اور اسے مغلوب کر سکتا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کہے جانے والے علاقے میں طاقت کے توازن کی تبدیلی مسئلہ فلسطین کو اس کے آخری منزل کے قریب کرے گی۔ اس مسئلے میں فلسطینی انتظامیہ کے دوش پر بہت سنگین ذمہ داری ہے۔ وحشی دشمن سے صرف مقتدرانہ لہجے میں بات کرنا چاہیے اور اس قوت و طاقت کے لیے فلسطین کی شجاع اور مجاہد قوم کے اندر الحمدللہ مقدمات فراہم ہیں۔ فلسطینی نوجوان آج اپنی عزت نفس کے دفاع کے پیاسے ہیں۔ فلسطین میں حماس اور جہاد اسلامی نے اور لبنان میں حزب اللہ نے سب پر حجت تمام کر دی ہے۔ دنیا وہ دن نہ بھولی ہے اور نہ بھولے گی جب صہیونی فوج نے لبنان کی سرحد توڑی اور بیروت تک بڑھتی چلی گئی۔ اسی طرح وہ دن جب ایریل شیرون نام کے مجرم نے صبرا و شتیلہ میں خون کی ندیاں بہا دیں، اسی طرح وہ دن بھی نہ بھولی ہے اور نہ بھولے گی جب حزب اللہ کے زوردار حملوں کی وجہ سے اس کے فوج کے پاس کوئی راستہ نہ بچا اور وہ بڑا نقصان اٹھا کر شکست کا اعتراف کر کے
عقب نشینی لبنان کی سرحدوں سے برای آتش بس پیچھے ہٹی اور جنگ بندی کے لیے التجائیں کرنے لگی. دست پر لیس ہونے و موضع اور مقتدرانہ قدرت انداز کا یہ نتیجہ ہے. حال بگذار فلان دولت اروپایی اب اس یورپی حکومت کی بات جانے باید دیجیے به خاطر فروش مواد جسے شیمیایی صدام به حکومت رژیم کو صدام کیمیائی تا ہتھیار ابد فراہم کرنے پر شرمسار باشد، ہمیشہ کے لیے حزب اللہ شرمسار رہنا مجاہد چاہیے سرفراز را اور وہ مجاہد و سرفراز حزب اللہ کو غیر قانونی قرار دیتی ہے. غیر قانونی غیر رژیم قانونی مثل تو آمریکا امریکہ جیسی حکومت ہے داعش را تولید می‌کند. جو داعش کی تشکیل کرتی ہے. رژیم مثل اون دولت اروپایی غیر قانونی وہ یورپی هزاران حکومت ہے نفر در باغ جس کے ایران کیمیکل در ہتھیاروں کی عراق وجہ سے در اثر ایران مواد کے شیمیایی‌اش بانا به کام اور عراق می‌برد. کے حلب اجل میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے. سخن آخر آن است آخری بات یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے و باید با اور اس کے اراده امور آنان انہی کے ارادے کے مطابق طرح انجام پانے چاہیے. همه‌پرسی فلسطین کے تمام ادیان اور قومیتوں کی شمولیت سے استصواب رائے کی جو تجویز ہم نے تقریباً 2 عشرے قبل پیش کی ہے وہ آج کے چیلنجوں اور فلسطین کے مستقبل کا واحد نتیجہ ہونا چاہیے. این طرح نشان یہ می‌دهد تجویز ثابت کرتی ہے ادعای یهودی کہ یہودی ستیزی دشمنی کے جو دعوے مغربی طاقتیں آن را تکرار اپنے می‌کنند. تشہیراتی ذرائع کی مدد سے دہراتی رہتی ہیں بالکل بے بنیاد ہیں. یهودی و مسیحی و مسلمان اس تجویز کے مطابق فلسطینی یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ استصواب رائے میں شرکت اور فلسطین کے لیے سیاسی نظام کا تعین کرنا ہے جسے ہر حال میں مٹنا ہے. وہ صہیونی نظام ہے اور صہیونیت خود دین یہود میں ایک بدعت بیگانه است. اور اس سے بالکل بیگانہ ہے. در پایان آخر میں یاد شهیدان قدس شہیدان قدس شیخ احمد یاسین فتحی شقاقی سید عباس موسوی سے لے کر اسلام کے عظیم سردار اور مزاحمت محاذ کے ناقابل فراموش ہستی شہید قاسم سلیمانی اور عراق کے عظیم مجاہد شہید ابو مہدی المہندس اور دیگر شہدائے قدس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور عظیم الشان امام خمینی کی روح پر درود بھیجتا ہوں جنہوں نے عزت و جہاد کا یہ راستہ ہمارے لیے کھولا ہے. اسی طرح برادر مجاہد حسین شیخ الاسلام مرحوم کے لیے جنہوں نے برسوں اس راہ میں زحمتیں اٹھائیں رحمت خداوندی کی دعا کرتا ہوں. اور آخر میں اپنے عرب بھائیوں کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سال کا یوم قدس پہلا یوم قدس ہے جس میں ہمارے عظیم شہید قاسم سلیمانی موجود نہیں ہیں. ان کی روح کے لیے صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.